جادو کیا ہے، کیسے ہوتا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اگر ہو جائے تو اس کا توڑ کیا ہے؟ السلام علیکم ویورز، آپ نے یوٹیوب پر کتابوں میں، تقریروں میں اور لوگوں سے جادو کے متعلق جتنی بھی باتیں سنی ہیں ان سب میں یہی بتایا گیا ہوگا کہ جادو اگر ہو جائے تو اس پر کنٹرول بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جادو ڈائریکٹ انسان پر اثر انداز ہوتا ہے، جس کا خمیازہ انسان کو نقصان کی صورت میں بہرحال بھگتنا پڑتا ہے۔ آج جو ویڈیو ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں وہ ان تمام باتوں کی نفی کرتی ہے، کیونکہ ہمارے ویورز کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی بھی ویڈیو ہوا میں تیر چلانے والی اور سنی سنائی بات پر مبنی نہیں ہوتی۔ ہمارے ریسرچرز کی انتھک محنت کے بعد حقائق سامنے لائے جاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ جادو کیوں اور کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ جادو کے اثرات لوگوں کے ذہنوں پر پڑتے ہیں، جس کے باعث وہ بیمار ہوتے ہیں اور ذہنی تناؤ میں آ جاتے ہیں۔ غصہ اور نفرت سے ان کے دل بھر جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جو انہیں تباہی و بربادی کی طرف لے جاتے ہیں، اور یوں جادو کرنے اور کرانے والے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر آپ ایک بات ضرور نوٹ کر لیں کہ جادو سے کبھی بھی کسی کو ڈائریکٹ نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا، اور نہ ہی اس کا کاروبار اور رشتے تباہ کیے جا سکتے ہیں۔ جادو ہمیشہ آپ کے ذہن پر اثر انداز ہو کر آپ سے غلط فیصلے کروائے گا، جس سے یہ تمام نقصانات ہوں گے۔ انسانوں کے ذہنوں پر جادو کیوں اور کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں صاف لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں شیاطین موجود ہیں جو ہمارے ارد گرد لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ یہ غیر مادی اور مخلوق ہیں، بالکل ایسی ہی غیر مادی مخلوق جیسے ہماری روح غیر مادی ہے۔ ان شیاطین کا کام انسان دشمنی ہے، لیکن نقصان پہنچانے کی قوت صرف اور صرف ذہنی وسوسوں کی حد تک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ وسوسے ذہن میں چلنے والی برقی لہروں پر اپنی توانائی کی لہروں کے اثرات سے پیدا کرتے ہیں۔ جدید سائنس کے مطابق ذہن میں آنے والے خیالات و دماغ میں موجود اربوں نیورون کے درمیان توانائی کا رد و بدل کا عکس ہیں۔ شیاطین جب ہمارے اذہان کی توانائی کی لہروں پر اثر انداز ہوتے ہیں تو ذہنی کشمکش، دباؤ، تناؤ، نفرت، حسد، غیبت، برائی اور دشمنی جیسے خیالات جنم لیتے ہیں۔ اس عمل کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ریڈیو پر آپ دلکش آواز سن رہے ہیں کہ اچانک بادلوں میں بجلی چمکنے لگے، یا گھر کی بجلی کی تاروں کے درمیان کہیں معمولی سا شعلہ پیدا ہو تو اس کے اثرات سے ریڈیو میں شور پیدا ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح شیاطین اپنے ناری شور سے ہمارے ذہن کے برقی نظام کے سکون کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جنہیں ہم وسوسے یا مختلف برے خیالات کا نام دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان مضبوط اعصاب کا مالک ہو یا نیت کر لے کہ وہ اپنے اذہان پر شیطانی اثرات کو غالب نہیں آنے دے گا، تو پھر شیطان اور جادو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جنات اور شیاطین عموماً کمزور ارادے والوں یا ان پر جو خود شیطانی خیالات کی آبیاری کرتے ہیں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ جادو سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی شخصیت مضبوط بنائے اور جادو کو وقت ہی نہ دے۔ اپنی مدد کے لیے اللہ کی پناہ تلاش کرے، باوضو رہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، سورہ فلق اور سورۃ الناس متواتر پڑھتا رہے۔ آیت الکرسی کے ورد میں خصوصی طور پر جادو اور شیطان کے شر سے بچاؤ ہے۔ اللہ کریم کے کلام کے اثرات سے انشاءاللہ آدمی جادو کے اثرات سے محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن اگر جادو کا حملہ بہت سخت ہو تو پھر ذاتی کوشش جاری رکھتے ہوئے ان لوگوں کی مدد بھی ضروری ہو جاتی ہے جو اپنی پرہیزگاری اور شیطان دشمنی میں بلند مقام پر ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بیماری سے پہلے حفاظتی تدابیر مفید ہوتی ہیں، لیکن بیماری کے بعد ماہر ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔